حضرت اویس قرنی نے پوچھا اے عمر اے علی کیا تم نے حضور کو دیکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا دیکھا ہے۔ انہوں نے پوچھا ان کی بھویں ملی ہوئی تھی یا جدا جدا تھی؟ یہ جو بھویں ہوتی ہیں اس میں جو گیپ ہوتا ہے، حضرت اویس قرنی نے حضرت عمر اور علی سے پوچھا جو پوری زندگی حضور کے ساتھ رہے۔ حضرت اویس قرنی نے کبھی ظاہری طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا۔ پوچھا اے عمر اے علی تم ان کے ساتھ بڑا رہے ہو، بتاؤ ان کی بھویں ملی ہوئی ہیں یا جدا جدا ہیں؟ انہوں نے کہا معلوم نہیں ہے، جدا جدا لگتی ہیں، ہمیں جدا جدا لگتی ہیں، کھلی کھلی لگتی ہیں۔ تو اویس قرنی مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں لم ترایاہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ظلہ، تم نے حضور کے حسن کا صرف ظل دیکھا ہے، اگر پوچھنا ہے تو مجھے پوچھو، اگر پوچھنا ہے حضور کا جمال، حضور کی ذات اقدس، حضور کا حسن پوچھنا ہے تو مجھے پوچھو، اس عاشق سے پوچھو جو پوری زندگی حضور کے فراق میں تڑپتا رہا، کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر، کبھی عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا، کبھی اس سے پوچھو جو ان کے حسن کو جمال کی تڑپ میں تڑپتا رہا۔ اے عمر اے علی تم نے ظاہری طور پر صرف ان کا ذل دیکھا ہے، لم ترایاہ ان من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ذلہ، حضور کے حسن کا تم نے صرف ظاہری طور حصہ دیکھا ہے، ظاہری طور پر آپ لوگوں نے حضور کا حصہ نور دیکھا ہے۔ سن لو جب دور سے دیکھتے ہیں تو حضور کی بھویں جدا جدا نظر آتی ہیں، جب قریب جا کر دیکھتے ہیں تو ملی ہوئی نظر آتے ہیں۔ تو معلوم ہوا اویس قرنی نے ظاہری طور پر نہ دیکھا ہو لیکن باطن میں ہر وقت اویس قرنی نے حضور کی زیارت کی ہے۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق، نظروں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ تو حضرت عمر سے کہا کہ آپ نے حضور کے چہرے کو حسن کو دیکھا، ان کی بھویں ملی ہیں یا جدا جدا ہیں؟ تو انہوں نے کہا جدا جدا ہیں، الگ الگ ہیں۔ حضرت اویس قرنی نے کہا کہ آپ نے ظاہری طور پر دیکھا ہے، دور سے دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ جدا جدا ہیں، قریب جانے پر معلوم ہوتا ہے کہ ملی ہوئی ہیں۔ یہ حضرت اویس قرنی نے جواب دیا۔ حضرت گرامی بڑا مقام حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ ان کے مقام میں جو ایک اہم رول ہے وہ کیا ہے؟ ماں کی خدمت و اطاعت ہے، ماں کی خدمت و اطاعت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ کیوں نہیں آتا زیارت کے لیے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ آتا بھی نہیں ہے، ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں آتا؟ اس کی ایک ضعیف والدہ ہے، کمزور والدہ ہے، والدہ کی خدمت و اطاعت کے لیے وہ ہمارے زیارت سے دور رہتا ہے، والدہ کی اطاعت کے لیے۔ پھر اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا کہ قیامت کے دن قبیلہ ربیعہ و مضر جو بڑے بڑے قبیلے، ان کی بکریوں کے بال زیادہ ہوتے تھے، ان کے بالوں کے حساب سے یا پھر ان کی بکریوں کے تعداد کے حساب سے وہ قیامت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گنہگار امت کی بخشش کروائیں گے۔ یہ مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نے اور والدہ کی اطاعت نے انہیں عطا فرمایا ہے۔ بڑا عشق میں تڑپتے تھے۔ اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا ہے، غالباً میں نے بتایا ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ہم گئے قبر اویس قرنی پر کے سنے، عشق میں پھنستی ہیں کس دام میں بلا میں جانے، جو عشق حضور سے سچا کرتا ہے اسے معلوم ہوتا ہے، اور جو سچ میں حضور سے محبت کرتا ہے تو کبھی تنہائی میں یاد کر لے حضور کے رخ زیبا کو، کبھی تنہائی میں یہ یاد کر لے کہ کاش میں حضور کے زمانے میں ہوتا، کاش میں بھی وہ باتیں میں نے بھی سنی ہوتی، کاش اگر میں بھی حضور کے زمانے میں ہوتا، کاش احادیث میں میرا نام آتا، کاش میں بھی یہ شان سے فرماتا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اگر میں بھی حضور کے زمانے میں ہوتا، کاش میں بھی ان کی زلفوں کو دیکھا، میں نے بھی دیکھا ہوتا، کاش جہاں پر حضور کا ذکر ہو رہا ہوتا ان کی عمر کے ساتھ ساتھ میرا بھی ذکر ہو جاتا۔ یہ جس کی محبت دل میں ہو وہ سمجھ سکتا ہے کہ کیفیت کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خراب حال کیا، دل کو پر ملال کیا، تیرے پوچھے سے جو رخصت کیا نہال کیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ ہم مدینے میں اچھے تھے، اچھے خاصے مدینے میں آئے ہوئے تھے، نکال دیا مدینے سے، اب خراب ہو گیا ہے، خراب حال کیا، دل کو پر ملال کیا، تیرے کوچے سے جو رخصت کیا نہال کیا۔ اور کہتے ہیں کہ بیٹھے بٹھائے بد نصیب سر پر بلا اٹھائی کیوں، یاد وطن ستم کیا دشت حرم سے لائی کیوں،
बैठे बिठाए बदनसीब सर पर भला उठाई क्यों। अच्छे खासे बैठे थे, मदीने की क्यों याद आ गई। मदीने की जब याद आती है दिल मचल जाता है। जो सच्चा आशिक रसूल होता है वो समझ सकता है। जब दर्द की शिद्दत बढ़ने लगी आला हज़रत की, तो आला हज़रत ने सोचा चलो वैसे करनी से पूछ लेते हैं कि हुजूर की मोहब्बत में कितनी तकलीफ़ होती है। आला हज़रत लिखते हैं हम गए क़ब्रे वैसे करनी पर के सुने, इश्क में फंसती हैं किस दाम में बला में जाने। आला हज़रत फरमाते हैं हम वैसे करनी की क़ब्र पे गए और पूछा क्या है वैसे करनी, किस इश्क में कितनी तकलीफ़ होती है, कितनी तकलीफ़ इश्क में होती है। हम गए क़ब्र वैसे करनी के सुने, इश्क में फंसती हैं किस दाम में बला में जाने। क़ब्र आशिक से सदा आई के क्या हाल कहें, कभी जिंदा कभी मुर्दा हुए हम उल्फत में शौक़ नज़ारा, कभी सीने से ना बाहर निकला उम्र भर मुँह से मेरे वस्फ़ पैगंबर निकला। साज़गार ऐसा भला किसका मुक़द्दर निकला, दम मेरा साहिबे लौलाद के दर पर निकला उम्र भर मुँह से मेरे वस्फ़ पैगंबर निकला। हज़रत उवैस क़रनी ने आला हज़रत को जवाब दिया कि क्या हाल बताऊं, इश्क में कभी मरते हैं कभी जीते हैं, और जितना भी हुजूर को देखा है जितनी बार ज़ियारत हुई है उनकी दीदार ने और इजाफा कर दिया और दिल में शौक़ पैदा हुआ कि और देखूं। जब किसी दिल देखने की तमन्ना होती है, एक बार देख लिया, दो बार देख लिया, तीन बार देख लिया, दिल भर जाता है। लेकिन ये हुजूर का हुस्न जमाल है, हुजूर का हुस्न जमाल है कि जितना देखेंगे उतना देखने की चाहत बढ़ती रहेगी। मुफ्ती आज़म हिंद फरमाते हैं शरबते दीद ने और आग लगाई दिल में, शरबते दीद ने और आग लगाई दिल में, तपिशे दिल को बढ़ाया है बुझाने न दिया आग और लग गई। या रसूल अल्लाह पहले जितनी तकलीफ थी आपको देखने के बाद दीदार के बाद और शिद्दत इसमें आ गई है और तकलीफ होती है और दिल ये चाहता है कि अब मैं देखूं तो सिर्फ हुजूर के चेहरे अनवर को देखूं, अब देखूं तो सिर्फ हुजूर के जमाल को देखूं। ये उनकी तकलीफ होती है। जो इश्क करते हैं वो समझ सकते हैं, उल्टे ही चाल चलते हैं। दीवान गाने इश्क आँखों को बंद करते हैं दीदार के लिए।